السلام علیکم اسٹوڈنٹ بی ایس سی کلاس پارٹ 1، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں آپ کا ٹیچر ہوں غلام معین الدین۔ آج بیٹا جو ہم جغرافی کا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے مغربی تجارتی ہوائیں۔ اس سے پہلے بیٹا ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا مشرقی تجارتی ہوائیں۔ اب آج جو ہم پڑھنا جا رہے ہیں وہ ہے مغربی تجارتی ہوائیں۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بیٹا مغربی تجارتی ہوائیں کیا ہوتی ہیں؟ اب یہ نام سے ظاہر ہے مغربی تجارتی ہوائیں۔ بعض ٹائم ان ہواؤں کو بہادر ہوائیں بھی کہتے ہیں۔ اصل میں جب خط صبا پر سورج کی روشنی پڑتی ہے بیٹا، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا یہاں پر عمل اصال رونما ہوتا ہے۔ عمل اصال رونما ہونے کی وجہ سے بیٹا یہاں پر سورج کی شعاعیں سیدھی پڑ رہی ہیں، اور سورج کی شعاعیں سیدھی پڑنے سے یہاں سے ہوا گرم ہو کر اوپر کو اٹھتی ہے، اور اوپر اٹھ کر جو ہے وہ اطراف کے علاقوں یعنی کہ خط سرطان اور خط جدی کی علاقوں میں جو ہے وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہاں پر کیا تھا، ہوا کا دباؤ بڑھ جاتا تھا۔ ہوا کا دباؤ بڑھنے کی وجہ سے وہاں سے جو ہوائیں ہیں وہ مشرق سے مغرب چلنا شروع کر دیتی تھیں۔ لیکن اب ضروری نہیں کہ وہ مشرق سے مغرب، اور کچھ ہوائیں ایسے بھی ہیں جو 30 ڈگری سے 60 ڈگری مغرب سے مشرق جو ہے وہ، کیونکہ وہ جو علاقے ہیں جو خط سرطان کا علاقہ ہے ان سے مشرق سے مغرب بھی ہوائیں چلتی ہیں، ان علاقوں سے مغرب سے مشرق، کیونکہ ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ ہوائیں خط صبا کی جانب چلنا شروع کر دیتی ہیں، اور کچھ جو ہوائیں ہوتی ہیں یہ 30 ڈگری سے اوپر بھی چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ یعنی کہ یہ دیکھیں نا، ادھر کون سی دیوار ہوتی ہے، بلکہ کچھ ہوائیں ادھر کو چلنا شروع ہو گئیں اور کچھ ہوائیں ادھر کو چلنا شروع ہو گئیں، کیونکہ ہوا کا دباؤ اس خطہ کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہے۔ مطلب کہ یہ اگر یہ 30 کا ہے 23.5 اینڈ 30 ڈگری سے جو ہے یہ خطوط عرض بلد ہے، تو اس جگہ جب ہوا کا دباؤ بڑھ جائے گا، کچھ ہوائیں جو ہیں وہ خط صبا کی جانب جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں گی، کچھ ہوائیں جو ہے 60 ڈگری خطوط عرض بلد کی جانب جو ہے وہ چلنا شروع کر دیں گی۔ اب یہ ہوائیں جو ہیں مغرب سے مشرق کی طرف چلتی ہیں۔ ان کا جو فیرل لا کے مطابق زمین کی گردش جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہوائیں جو ہیں ان کا رخ مغرب سے مشرق کی جانب ہوتا ہے، اس لیے ان کو مغربی ہوائیں یا تجارتی ہواؤں کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہوائیں ہیں یہ بھی تجارت کے جو ہے وہ اندر مدد فراہم کرتی ہیں، تو اس لیے ان کو تجارتی ہوائیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ ہوائیں جو 30 اور 60 کے درمیان چلتی ہیں، جن کو مغربی ہوائیں کہا جاتا ہے، یہ ہوائیں مشرقی ہواؤں کی نسبت زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ زیادہ تیز ہونے کی وجہ سے یہ ہوائیں جو ہے وہ بہادر ہوائیں کہلاتی ہیں، اور ان کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کے گرجنے کی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بعض اوقات ان کو گرجنے والی ہواؤں کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے ہوائیں بخارات سے بھرپور ہوتی ہیں، اور ان ہواؤں میں بخارات زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے وہ جن علاقوں میں چلتی ہیں وہاں پر بہت زیادہ یہ بارش برساتی ہیں۔ اب یہ مغربی ہوائیں، یہ دیکھیں یہ خشکی کا خطہ ہے، یہ مغربی ہوائیں ایسے جا رہی ہیں۔ اب جو 30 اور 60 کے درمیان جتنے بھی خشکی کے علاقے آتے ہیں وہاں کے جو مغربی کنارے ہیں وہ سرسبز زیادہ ہوں گے، جو مشرقی کنارے ہیں وہ اتنے سرسبز نہیں ہوں گے، کیونکہ ان ہواؤں میں جو موجود نمی ہوتی ہے وہ اس کے مغربی کنارے جو ہے وہ خشکی کے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آئے ہم جو ہے وہ اور ایک دو خصوصیات دیکھ لیں، اور کیا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ خصوصیات ہیں۔
اچھا جی، کیونکہ یہ جو ہے وہ ہوائیں ہیں یہ زیادہ پریشر والے علاقوں سے چلتی ہیں اور ان ہواؤں میں وہ کہتا نمی زیادہ ہوتی ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتا مغربی ہواؤں کے علاقے موسم گرما میں وہ کہتا پرسکون ہوتے ہیں، لیکن موسم سرما میں جو ہے وہ ان میں زیادہ غیر یقینی جو ہے وہ حالات پیدا ہوتے ہیں اور شدید طوفانی جو ہے وہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہے وہ جنوبی نصف کرہ میں سمندری اثرات زیادہ ہیں، سمندر کا حصہ زیادہ ہے، خشکی کا کم ہے، وہاں پر یہ جو ہے وہ زیادہ تیزی سے چلتی ہیں کیونکہ سمندر میں بیٹا کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے یہ جو ہے وہ بالکل ان کی جو آواز ہے وہ بادل کے گرجنے جیسی ہوتی ہے، اس لیے ان کو جو ہے وہ گرجنے والی ہوائیں جو ہے وہ ان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ان ہواؤں کی وجہ سے وہی میں نے آپ کو پہلے بھی پوائنٹ بتایا کہ بارشیں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں اور جو علاقے جو ان ہواؤں کی زد میں آتے ہیں یعنی کہ 30 to 60 ان علاقوں میں جو مغربی کنارے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ان ہواؤں سے پڑنے والی جو بارش ہوتی ہے ان سے جو ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیٹا جو آخری جو چھوٹا سا ٹاپک رہ گیا ہے ہمارا وہ انہی ہواؤں کا حصہ ہے، وہ ہے قطبی ہوائیں۔ قطبی ہوائیں جو ہے وہ قطبی علاقوں سے چلتی ہیں، یہ قطب شمالی ہے، یہ قطب جنوبی ہے۔ قطب شمالی میں بیٹا کیونکہ یہ جو ہوائیں ہیں یہ قطبوں سے چلتی ہیں اور ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی کیونکہ قطبی علاقوں میں سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ میں نے آپ کو ایک دن پہلے بھی بتایا تھا ٹمپریچر اگر پازیٹیو ہے تو پریشر نیگیٹو ہے، اگر ٹمپریچر نیگیٹو ہے پریشر پازیٹیو ہے، یہ سطح زمین پر جو ہے وہ حالات پائے جاتے ہیں۔ اگر سردی زیادہ ہے ٹھیک ہے جی تو پریشر جو ہے وہ یعنی کہ ٹمپریچر جو ہے وہ بہت کم ہے تو پریشر زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا جو قطبی علاقے ہیں وہاں پر شدید جو ہے وہ سردی دیکھنے میں آتی ہے، تو وہاں پر جو چلنے والی ہوائیں جو ہیں ان کی کوئی اس لیے ڈائریکشن نہیں ہوتی کیونکہ ان ہواؤں میں انتشار پایا جاتا ہے اور یہ علاقے ایسے ہیں جو برفانی علاقے بھی کہلاتے ہیں یا میدان یا برفانی میدان بھی کہلاتے ہیں اور ٹھنڈے ترین علاقے ہیں۔ یہاں پر سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہواؤں کی جو ہے وہ شدت میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی کوئی جو ہے وہ ڈائریکشن نہیں ہوتی، کوئی ہوا ادھر کو چل رہی کوئی ادھر کو کوئی ادھر کو کوئی ادھر کو، ٹھیک ہے۔ ایسی جو ہے وہ ہوائیں جو ہیں یہ اصل میں قطبی علاقوں کی طرف سے آتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ قطبی ہواؤں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ انتشار کی وجہ سے یہ ہوائیں جو ہے وہ ان کی کوئی جو ہے وہ ڈائریکشن وغیرہ نہیں ہوتی۔ بیٹا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ ہم نے ٹاپک جو ہے وہ دائمی ہواؤں یعنی کہ دائمی ہوائیں، اس میں بیٹا ہم نے جو پڑھا تھا سب سے پہلے مشرقی یا تجارتی جو ہے وہ ہوائیں پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے جو ٹاپک پڑھا ہے وہ مغربی ہوائیں، اور مشرقی ہوائیں جو ہیں وہ یہ 0 سے 30 شمال اور جنوب، ٹھیک ہے جی، یہ ان علاقوں میں چلتی ہیں خط استوا کی جانب، اور مغربی جو ہوائیں ہیں یہ 30 اور 60 کے جو درمیان 30 سے 60 تک جو ہے وہ مغرب سے مشرق کی جانب چلتی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ یہ 2 حصوں میں چلتی ہیں، شمال میں بھی اور جنوب میں بھی۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو ہوائیں ہیں لاسٹ پہ جو قطبی علاقوں کی طرف سے چلتی ہیں ان کو جو ہے وہ قطبی ہوائیں کہا جاتا ہے۔ اگر بیٹا ان میں کوئی آپ کو جو ہے وہ کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئی ہو، آپ جو ہے ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ کمنٹس کے ذریعے جو ہے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے میں جو ہے وہ اجازت چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔